حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے کو انہوں نے پیش کیا. یہ واقعے کو پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں جیسے کہ اذان ہوتی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیطان بھاگتا ہے. بھاگنے کے بعد جب اذان ختم ہو جاتی ہے واپس آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے پیدا فرمایا اور مصطفیٰ جان رحمت کی کیسی شان ہے. آپ دیکھیے گا محترم حضرات، فی زمانے میں ایک صحابی رسول ہے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور ایک میرا دوست کو میرے والد گرامی نے کہیں بھیجا. محترم حضرات، ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے ان دونوں کے ساتھ ایک شخص بھی موجود تھے، مگر بہرحال وہ شخص تھے یا نہیں تھے یہ دونوں گئے. جانے کے بعد یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کیسے شیطان بھاگتا ہے اور سرکار مدینہ نے کیسے فرمایا، اس بات کو واضح فرما رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں گیا تو ہم نے دیکھا کہ کسی نے دیوار سے آواز دی. کہاں سے آواز دی؟ دیوار سے آواز آئی. جب میرے دوست نے متعجب اس کی طرف ہوا اور اس کو دیکھا تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا. اور آپ جانتے ہیں مصطفیٰ کے ہر فرمان میں بہتری ہے. سرکار نے جو فرمایا ہے بے شک وہ سچ فرمایا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو ایسا علم نصیب فرمایا، ایسا علم دیا ہے کہ مصطفیٰ عبادت کی قبولیت کو بھی جانتے ہیں، اذان کے مقبول ہونے کو بھی جانتے ہیں. ایک مرتبہ میرے سرکار نے، اس واقعے کے الگ واقعہ ہے یہ، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے. ایک صحابی رسول آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ حدود کو قائم کر دیں. انہوں نے کہا حدود کو؟ میرے سرکار نے دھیان نہیں دیا، حالانکہ سن لیا تھا. پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ حدود کو قائم کر دیں. ایک یا دو مرتبہ انہوں نے کہا مگر میرے سرکار نے نہیں سنا. نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فوری طور پر میرے سرکار نے کہا کہاں ہے وہ صحابی جو کہہ رہا تھا حدود کو میں قائم کر دوں؟ تو محترم حضرات وہ کہنے لگے آ کر یا رسول اللہ وہ مہی تھا. میرے سرکار کا جملہ دیکھیے، عبادت اس نے کی ہے مگر اس کی قبولیت کی دلیل مصطفیٰ دے رہے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں ابھی ابھی نماز تم نے میرے پیچھے پڑھی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی میں نے نماز آپ کے پیچھے پڑھی. میرے سرکار فرماتے ہیں اب گزشتہ کیے ہوئے گناہ جا اللہ نے تیرے معاف فرما دیے. یعنی جو گزشتہ میں تو نے گناہ کیے ہیں تو نے میرے پیچھے عبادت کر لی، اب جا اللہ نے ان گناہوں کو معاف فرما دیا. اللہ نے معاف کیا کہ نہ کیا مصطفیٰ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا اس دوران کوئی وحی نازل ہوئی؟ نہیں، کچھ نہیں. معلوم یہ ہوا رسول اللہ کی رسائی وہاں تک ہے جہاں قبولیت کی منزل ہے، مصطفیٰ کے اختیار میں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک اوتیت بمفاتیح خزائن الارض. یعنی ایک حدیث پاک ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی کنجیاں میرے ہاتھ پر رکھ دی. محترم حضرات، یعنی وہ انسان عبادت اس نے کی، مصطفیٰ کے پیچھے پڑی، مگر آقا کہتے ہیں اب صحیح سے زندگی گزارنا، گزشتہ کیے ہوئے گناہ کا جا تجھ سے حساب نہیں ہوگا. یعنی تو نے بے شمار گناہ کیے، حدود کیوں قائم کرا رہا مجھ سے؟ بھئی جو کیا تھا جب میں ذمہ داری دے رہا ہوں. اور میرے سرکار فرماتے ہیں اس پہ قائم رہنا تیری ذمہ داری ہے، جنت کی ضمانت تجھے محمد دے رہا ہے، مگر اس پر قائم رہنا. اور گزشتہ تو تجھ سے گناہ ہو گئے جا اللہ تجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں، کوئی انکوائری نہیں ہوگی. اب محترم حضرات وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کروں کیا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں صحیح سالم اپنی زندگی کو گزار، کیونکہ گزشتہ گناہ معفو ہے، آئندہ خطاؤں سے بچ. آئندہ جو گناہ ہونے والے ہیں انہیں جیسے ہم آج توبہ کر لیں تو آئندہ ہمیں محفوظ رہنا چاہیے. اس توبہ کے بعد ہمیں صحیح سالم اپنی زندگی گزارنا چاہیے. ہم پہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ اگر ہم توبہ کر لیں تو اس پر قائم رہیں. اور مصطفیٰ کا علم دیکھیے، عبادت اس نے کی، خطا کی یا نہ کی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس خطا کو دور ہونے کی بات کو واضح فرما دیا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. اور محترم حضرات
اللہ کے رسول کو یقیناً وہ تمام علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور محترم حضرات، ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا سب سے بہتر عمل جو ہے وہ 5 وقتہ کی نماز اس کی وقت پر ادا کرنا سب سے بہتر عمل ہے، کیونکہ اگر تم یہ کرو گے تو اگر اللہ تعالیٰ سے تمہارا سامنا ہوا اور ایسے عالم میں سامنا ہوا کہ تمہاری نمازیں ضائع ہوئی تھی تو اب اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں نہیں دیکھے گا، یعنی اس عالم میں مرے کہ تمہاری نمازیں ضائع تھی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل نہیں دیکھے گا، جو برائیں یعنی جو تم نے کی نماز اول پڑھی وہ نہیں بلکہ تمہاری برائیاں رہیں گی سامنے۔ اور اگر اس حالت میں مرے کہ تم نماز میں تھے، نماز تمہاری فوت نہیں ہوتی تھی، مثال کے طور پر میں نے توبہ کی، توبہ کے بعد ارادہ کر لیا مولا جو قضا ہوئی وہ پڑھوں گا، تو گویا کہ تم اس عالم میں ملے رب سے کہ تم نے کوئی نماز قضا نہ کی، تو اب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نہ دیکھے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری پیشانیوں پر جنت لکھ دے گا۔ بے شک سبحان محترم حضرات، یہ تو حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، یقیناً سرکار سب جانتے ہیں، دیوار میں سے آواز آئی، معلوم ہوا آسیب ہو یا خبیث یا جنات، یہ سب چیزیں مصطفیٰ سے ثابت ہیں کہ یہ آدمی کو پریشان کر سکتی ہے اور آوازیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو محترم حضرات، اس وقت میں جب نظر نہیں آیا تو آذان کی بات دیکھی اور آذان ہونے کا کمال دیکھی۔ اب جب انہوں نے اپنے باپ والد گرامی سے بتایا کہ حضور والا ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، تو ان کے والد نے کہا اگر تم مجھ سے مل کر جاتے اور میں خبردار ہوتا اس بات سے تو میں تم کو اذان پڑھنے کا بولتا، اذان پڑھنے کا حکم دیتا۔ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ایسا مواقع دیکھو جہاں شیاطین پریشان کریں، جہاں تمہیں ایسا خدشہ ہو جا، جہاں تمہیں آسیب کا خدشہ ہو جا، وہاں اللہ کے نام کو بلند کر دو، وہاں اذان دے دو، اور جہاں راستہ بھول جاؤ، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، تب بھی تم اذان دے دو، اللہ اذان کی برکت سے راستہ دھیان دے، راستہ کا پتہ دے دے گا۔ محترم حضرات، بہت بڑا عمل ہے، کہیں راستہ بہک جاؤ، اور آپ دیکھنا اس سے پوچھیں کہ جو کبھی جنگل کو گیا ہو اور راستے میں جنگل کو جانے کے بعد بیچ جنگل میں کہیں بہت دور جا کر جہاں اس نے کبھی نہیں گیا تھا وہاں جا کر کوئی دور دراز تک انسان نہ ہو، اب وہ راستہ بھول گیا تو اس کے دل سے پوچھئے گا اگر وہاں اس کو راستے کی خبر ہو جائے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں تم ایسے موقع پر اذان دے دو، اللہ تعالیٰ اذان دینا یہ تمہارا کام رہے گا، راستہ دکھانا خدا کا کام رہے گا۔ بے شک سبحان تمہارا کام اذان دینا رہے گا، راستہ بتانا مولا کا کام رہے گا۔ اور کہتے ہیں محترم حضرات، ابو ہریرہ سے میں نے سنا ہے بیٹے اگر میں تم سے ملتا ہوں مجھ کو خبردار، یعنی میں باخبر ہو جاتا تو میں تم کو حکم دیتا کہ ایسا موقع کبھی بھی آئے تو اذان دے دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ شیطان کو دور فرما دیتا ہے۔